الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم صل على رفيق محمد وصديق محمد. اللهم صل على عدل محمد وعمر محمد. اللهم صل على عتقان محمد وعثمان محمد. اللهم صل على ولي محمد وعلي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صدر احترام شہر الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے غیور ساتھیوں، آج آپ کے اس علاقہ وابچنا میں پہلی دفعہ حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی مختصر سی نشست ہے۔
اگر ہم یہ ذہن لے کر بیٹھیں گے کہ ہمارا یہ مل بیٹھنا کسی بہت بڑے فائدے سے خالی نہیں ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی اکرم سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محفل کے اندر قرآن مجید کا تذکرہ ہوتا ہے وہ محفل اتنی بابرکت محفل ہوا کرتی ہے کہ رب ذوالجلال اس محفل میں بیٹھنے والوں پر بے پناہ انعام کیا کرتے ہیں۔ کبھی تو رب کی تسلی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، کبھی رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اور آخری انعام جو رب کی طرف سے اس محفل میں بیٹھنے والوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، میرے فرشتوں اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لکم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ آج تو تو نے بڑی رحمت والا معاملہ کیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے۔ حالانکہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے وہ شخص بھی تھے جو آئے صرف اپنے مقصد کے لیے تھے کہ کسی آدمی سے ان کا کوئی کام تھا، وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ محفل ختم ہو اور اس آدمی سے ملاقات کروں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے، میرے فرشتوں یہ قرآن والی محفل اتنی بابرکت محفل ہے کہ اس میں کوئی اگر اپنے کام سے بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو میں رب اس کو بھی انعامات سے نواز دیتا ہوں۔ تو اب ہمیں اس مختصر سے وقت میں یہ ذہن لے کر بیٹھنا ہے کہ جب ہم اس محفل سے اٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کا اعلان ہو جائے گا۔ تو سب چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے تو توجہ سے بیٹھنا ہوگا۔ دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری آپس میں محبت ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا پیار ہو، بھائی کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو، والدین ہم سے راضی ہوں، اولاد ہماری فرمانبردار ہو، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ کبھی ناراض نہ ہوں۔ ہر انسان کی تمنا اور خواہش ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اس چند روزہ زندگی کے اندر کن لوگوں کو اپنا بھائی بنانا ہے، کن لوگوں سے ہم نے اپنا گہرا تعلق قائم کرنا ہے، کیونکہ کل ہم نے قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر ہمارا تعلق غلط لوگوں سے ہوگا تو پھر ہماری کامیابی نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن ہمیں رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہمارا تعلق اچھے لوگوں سے ہوگا تو کل قیامت کے دن ہم اٹھیں گے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ہمارا معاملہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ رب ذوالجلال تو وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتی ہے۔ تبھی تو قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح والدین اپنی اولاد سے محبت رکھتی ہے، اسی طرح رب ذوالجلال بھی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے
اپنے بندوں سے محبت رکھتے ہیں، جس طرح والدین نہیں چاہتے ہماری اولاد کے تعلقات غلط ہوں، اسی طرح وہ رب بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کے تعلقات غلط ہوں۔ اب جب رب نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کے تعلقات غلط ہوں، تو پھر رب نے ایک قانون بیان کر دیا کہ کن لوگوں سے آپ نے اس معاشرے کے اندر تعلقات قائم کرنے ہیں۔ قرآن کا طالب علم ہوں، ہر بات قرآن سے کروں گا، اور پھر اس شہر میں بیٹھا ہوں جس شہر میں حضرت الوانی رحمہ اللہ نے درس قرآن کا دیا تھا، تو یہاں قصے کہانیاں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، ہر بات قرآن سے کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے بیان کر دیا کہ ہمیں کن لوگوں سے اپنے معاشرے کے اندر تعلقات قائم کرنے ہیں، کون سی شرائط ہیں جن شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، جو لوگ رب ذوالجلال کے دربار میں سچی توبہ کر لیں، اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت کا اقدامات اختیار کرتے ہوئے رب ذوالجلال سے سچی معافی مانگ لیں، دوسرے نمبر پر اگر نماز قائم کرنا شروع کر دیں، تیسرے نمبر پر اگر زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین کے لحاظ سے وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے تین قسم کے لوگوں سے ہمیں تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس آدمی کے اندر تین شرائط پائے جائیں وہ ہمارا دینی بھائی ہوگا۔ ہم اگر اس سے تعلقات قائم بھی کر دیں تو کل قیامت کے دن ہمیں رسوائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے، فَإِن تَابُوا، اگر وہ گناہوں پر ڈٹتا نہیں ہے، کیونکہ گناہوں پر جو ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہوا کرتا ہے، اور جو بالکل نہیں گناہ کرتا وہ فرشتے ہوا کرتے ہیں، اور جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اسے انسان کہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ایک آدمی گناہ تو کر لیتا ہے، انسان ہوا جو بھولنے سے، انسان ہوا جو نسیان سے، انسان کی عادت یہ ہے قدم قدم پر گناہ کرنا، لیکن اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے توبہ کرنے لگ جائے، کیونکہ رب ذوالجلال کو توبہ بہت پسند ہے۔ رب ذوالجلال تو وہ ذات ہے جو بہانے ڈھونڈتی ہے، رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رب ذوالجلال تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھٹکنے کے بعد کوئی ایسی کام کرے جس کام کرنے کی وجہ سے میں اس کو معافی کا سرٹیفکیٹ دے دوں، اس کی معافی کو قبول کر لوں۔ رب ذوالجلال کی ذات تو بہانے چاہتی ہے، جس طرح کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے جب یہ آیت کریمہ سنی، رب ذوالجلال کا قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ رب ذوالجلال عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال بیان کرتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناتے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے عالم الغیب ہے تو کون ہے؟ آواز بلند کے ساتھ کہہ دے عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب اکیلا اللہ ہے۔
حوالہ تھا کہ لا اللہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، ہر چیز کا کلی علم اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ رب العزت کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ ماں کے رحم کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ کس زمین کے اندر اس کی موت آئے گی۔ ان سب چیزوں کا علم رب ذوالجلال کے پاس ہے، تو عالم الغیب ہونے میں اگر انسان کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ حضرت پاشی جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی پریشان ہو گئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاروں گا، یہ بات تو ٹھیک ہے، دوسری قید اللہ نے لگائی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ زنا بھی نہیں کروں گا، اس کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے ان تین کاموں میں سے کوئی کام کر دیا، یلقا اساما، اللہ رب العزت اسے دو گنا عذاب میں وہ ہلاکت میں چلا جائے گا، یضاعف لہ العذاب، اللہ رب العزت اسے دو گنا عذاب دیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک والا گناہ میں معاف نہیں کروں گا، شرک والا گناہ میں معاف نہیں کروں گا۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت واشی نے سنی، حضرت واشی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں شرک والے گناہ سے تو بچ جاؤں گا، لیکن اللہ نے فرمایا لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہوں گا بخشش کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ رب میں واشی کی بخشش نہ کرے، پھر میرا کیا بنے گا؟ پھر دوبارہ رب کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے سچی توبہ کر لی اور اعمال صالحہ کر دیا، نیک اعمال کرنے شروع کر دی، نماز ادا کی، زکات ادا کی، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ حضرت واشی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں گناہوں سے بھی توبہ کر لوں گا، لیکن نیک اعمال کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، نیا نیا مسلمان ہوں گا۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جس نے توبہ کی اور اعمال صالحہ کر دی پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف مکمل رجوع کرتا ہے۔ اب حضرت واشی نے ایمان لانا تھا، بڑے انہوں نے بہانے کیے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، لیکن رب ذوالجلال کی ذات تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا انسان، میرا بندہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ رب ذوالجلال نے حضرت واشی کی ہر شرط کو مان لیا اور آخر میں اعلان کر دیا کہ جس نے توبہ کر دی میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال کی ذات
بہانے ڈھونڈتی ہیں. اللہ کا اصل مزاج مہربانیاں کرنا ہے. رب ذوالجلال کا اصل مزاج مہربانی ہے. لیکن اگر انسان اس کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف چلتا ہے تو رب ذوالجلال پھر اپنی صفت جلال کو اپناتے ہیں. اللہ کی کچھ صفات ہیں جن میں جمال ہے، مہربانیاں ہیں، شفقت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور کچھ اللہ کی وہ صفات ہے جن میں جلال ہے. جس طرح کے دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. چلتے چلتے آگے رب ذوالجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کرنا. چلتے چلتے آگے رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ابتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرنا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کے لیے بڑا نافرمان ہے. آگے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یہ نہیں فرمایا من القہار. اے میرے ابا جان اگر آپ نے شیطان کی عبادت کی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ رب ذوالجلال رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ چھوئے. رحمان فرمایا کہ ہے وہ مہربان، لیکن اگر تو نے گناہ کر دیا تو پھر وہ اپنی رحمان والی صفت کو نہیں اپنائے گا، بلکہ پھر وہ اپنے قہار والی صفت کو اپناتے ہوئے تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو اللہ رب العزت کا اصل مزاج مہربانیاں ہے. تبھی تو تھوڑی سی انسان اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کر لے تو اللہ فرماتے ہیں الندم هو التوبہ. شرمندگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الندم هو التوبہ، صرف انسان کی طرف سے شرمندگی ہوتی ہے گناہوں پر، رب ذوالجلال اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گویا وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. جس طرح ایک بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرے تو رب ذوالجلال بھی اسے گناہوں سے اسی طرح پاک کر دیتے ہیں. گویا وہ آج پیدا ہوا ہے. تو عرض کر رہا تھا ہمیں دنیا کے اندر اس معاشرے کے اندر جن لوگوں سے تعلقات قائم کرنے ہیں، اور ایک بات رب ذوالجلال کو توبہ اتنی پسند ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے تھے. صحابہ کرام کی تشریف فرما ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی صحرا کا سفر کر رہا تھا. ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا، سواری ساتھ تھی. صحرا میں نہ پانی ہوتا ہے نہ کھانے پینے کو کچھ ملتا ہے. اب اس آدمی کے پاس سامان بھی ہے، کھانے پینے کا، پانی بھی موجود ہے. اس نے آرام کے لیے سواری کو روکا اور ایک جگہ بیٹھ گیا. آنکھ لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے اس کی سواری دوڑ جاتی ہے. اب بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا، نہ میرے پاس سواری ہے، صحرا کا طویل سفر ہے، اگر چلتا ہوں تو موت آ جائے گی. چلتا تھا، سواری بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. اب وہ موت کا انتظار کرتے ہوئے پھر سو جاتا ہے. اب سو جاتا ہے کہ اب بس موت ہی آنی ہے، نہ میرے پاس پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ میرے پاس سواری ہے. اب وہ سو جاتا ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری دوبارہ اس کے پاس کھڑی ہے. اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. اب خوشی کی حالت میں اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کہنا کیا تھا. کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. تو رب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ کو بتاؤ جب اس کو سواری ملی ہوگی تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اس نے خوشی نہیں تو کہہ دیا تھا تو میرا رب، میں تیرا بندہ. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو تو ایک نئی زندگی مل گئی تھی، وہ تو بہت ہی خوش ہوا ہوگا.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اسی طرح رب ذوالجلال بھی اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں جب اس کا گناہگار بندہ بھٹکتے بھٹکتے رب ذوالجلال کے دربار میں آ کر سچی توبہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے رب ذوالجلال انسانوں پر، 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرتا ہے۔ آئیے عرض کر رہا تھا کہ اگر معاشرے کے اندر ہمیں بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا جنہوں نے گناہ تو کر لیے لیکن گناہوں پر شرمندگی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے سچی توبہ کر دی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے دوسری شرط بیان کی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز قائم کی، نماز قائم کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں معاشرے کے اندر تعلقات قائم رکھنے ہوں گے۔ کوئی نمازی ہے کیونکہ نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح کہ ایک عمارت ستون کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے اسی طرح دین بھی ایک عمارت کی مانند ہے اور اس عمارت کے جو ستون ہیں وہ نماز ہے۔ اور آگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین والی عمارت کو قائم رکھا ہے۔ ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو گرا دیا، نماز کو قائم نہیں کیا، فقد هدم الدین، گویا اس نے دین کو گرانے میں مدد کی ہے، دین والی عمارت کو گرا دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال مومنین کی کامیابیوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ کون سے ایسے مومن ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں اور کون سے ایسے مومن ہیں جو ناکام ہوتے ہیں۔ ہوتے ایمان والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہیں، اور کچھ مومن ایسے ہیں جو جن کے اندر چند صفات ہیں جن صفات کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، 18واں پارہ ہے، ابتدا ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پکی بات ہے مومن کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ مومن کیوں کامیاب ہوئے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا رب ذوالجلال سے، یا اللہ مومن کس وجہ سے کامیاب ہو گئے؟ کون سے انہوں نے ایسے اعمال کیے جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع رکھتے ہیں، نماز بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز کی صفت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ 21واں پارہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب رب ذوالجلال نے تو فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، حالانکہ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جو پڑھتے نماز ہیں، کچھ نوجوان بھی ایسے ہیں جو پڑھتے نماز ہیں اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے تو فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو پھر اللہ کی کلام میں تعارض آ گیا، حالانکہ اللہ کا جو کلام ہے لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور رب ذوالجلال کو فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ حالانکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم صرف ایک فرض سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ فرض ہے بس ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نماز کے معنی اور مفہوم کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھیں گے تو پھر وہ نماز ہماری نماز بنے گی، اور پھر اس نماز کے بعد
وہ نماز ہمیں گناہوں کی طرف جانے ہی نہیں دے گی۔ اگر ایک انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو محدثین کرام اور علماء فرماتے ہیں اگر ایک انسان کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کی پچھلی نماز کو قبول کر دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اس کی روٹی کو بند کر دے، اس کے رزق کو بند کر دے۔ رزق تو اللہ رب العزت کافروں کو بھی دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت جب ناراض ہوتے ہیں تو اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ انسان کو توفیق ہی نہیں دیتے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اگر ہمیں نماز کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی تو ہمیں استغفار اور توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ رب ذوالجلال ہم سے ناراض ہے، اور جب تک ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا بلکہ اعمال کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ تو ہمیں نماز کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر نماز پڑھنی ہوگی، جس طرح کہ مثال کے طور پر نمازی نماز شروع کرتا ہے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے۔ اب پاک تو مسجد بھی ہے، کیا مطلب ہے پاکی کا؟ مسجد پاک ہے، اس میں پلیتی کوئی نہیں، میرے کپڑے پاک ہیں، اس میں غلاظت کوئی نہیں، لیکن جب رب ذوالجلال کی طرف پاکی کی نسبت کریں گے، اسی طرح جب پیغمبر علیہ السلام کی طرف پاکی کی نسبت کریں گے تو مفہوم کچھ اور ہوگا۔ میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک ہے، کیوں پاک ہے؟ گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، گناہوں سے پاک ہے۔ میں نے کہا صحابہ پاک ہے، کیوں پاک ہے؟ کہ رب نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں نے کہا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، عالم الغیب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو نمازی جب نماز شروع کرے تو اس ذہن کے ساتھ سبحانک اللہم کہ یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ دوسرا معنی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ناقدری سے پاک ہے۔ انسان گناہ کر، انسان نیکیاں کرتا ہے تو رب بھی اس کی نیکیوں کی ناقدری نہیں کرتا بلکہ اس کو پورا پورا انعام دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جس نے نیک اعمال کیے اللہ اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دوسرا تو ناقدریوں سے پاک ہے۔ تیسرا معنی یا اللہ تو پاک ہے، جس سے پاک ہے بھولنے سے پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ جبرائیل امین نے فرمایا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے شکوہ کیا تھا، اعتراض کیا تھا جبرائیل امین کیا کوئی ناراضگی ہے ہم سے؟ اتنے دن ہو گئے، مہینے کب نہیں آئے؟ تو پیغمبر علیہ السلام کے سوال پر جبرائیل امین نے فرمایا ہم تو رب کے حکم کے پابند ہیں، اور وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے سے پاک نہیں ہے، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ جب نمازی یہ ذہن لے کر نماز پڑھے گا سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، ناقدری سے پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، تیری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر نمازی نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے۔ جب نمازی معنی اور مفہوم کو سمجھ کر نماز پڑھے گا پھر اس کی نماز نماز بنے گی، اور پھر وہ نماز ہوگی کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ پتجھڑ کا موسم تھا، درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام مجھے باہر لے گئے، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا اور فرمایا پتے
پتے اور جھڑنے لگے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ابو ذر ایک مسلمان آدمی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں. اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام سے ایک مثال پوچھی. میرے صحابہ بتاؤ ایک آدمی ہو اس کے گھر کے سامنے ایک جاری نہر ہو, وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو, کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہر ہو وہ بھی جاری پانی کی اور اس میں آدمی دن میں 5 مرتبہ غسل کرے, کس طرح ممکن ہے کہ اس کے جسم میں میل کچیل باقی رہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میرا مقصد یہ تھا کہ اسی طرح مثال 5 نمازوں کی ہے. ایک انسان دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے, 5 مرتبہ رب جلال کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جسم سے بھی گناہ باقی نہیں رہتے, اس کے جسم سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو موضوع شروع کیا تھا کہ اگر ہمیں معاشرے کے اندر کسی انسان کے ساتھ بھائی چارے والا رشتہ قائم کرنا ہوگا تو ہمیں کچھ شرائط دیکھنی ہوگی, اور وہ شرائط اپنی طرف سے نہیں قرآن مجید کے اندر رب الجلال نے بیان کی. فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنے لگ جائیں, فَإِخْوَانُ الزَّكَاةَ اور تیسری شرط ہے اگر زکوٰۃ ادا کرنے لگیں. زکوٰۃ کی بھی بہت فضیلت قرآن مجید میں آئی ہے. رب الجلال نے جہاں نماز کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا. ان الصلاۃ رب الجلال نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. لیکن ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر ریاکاری نہ ہو. میں نے پیچھے بیان کیا مومنین کی صفات. جو مومن کامیاب ہیں, مومن وہ کامیاب ہیں جو نماز عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جو ہلاکت میں ہیں, گمراہی میں ہیں. وہ کیوں گمراہی میں ہیں؟ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے سورہ ماعون کے اندر بیان فرمایا فویل للمصلین بربادی ہے نمازیوں کے لیے. میں نے عرض کی یا اللہ پیچھے آپ نے بیان کیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو کامیاب ہیں. اور یہاں رب ذوالجلال آپ فرما رہے ہیں قد فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ بربادی اور نمازیوں کے لیے جو نماز غفلت سے پڑھتے ہیں, غفلت سے پڑھ رہے ہیں. بس فرض ادا کرنا ہے الذین هم یراؤون, اور جو نماز ریاکاری کے ساتھ پڑھتے ہیں, نماز ذہن کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے, دیکھنے والا دیکھے گا بڑا نمازی ہے, کل ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے, کل ہمارا لین دین اچھا ہو جائے گا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا جو نماز کے اندر ریاکاری کرتے ہیں ان کی نماز ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی فقد اشرک, اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی, اور جس نے صدقہ بھی دکھلاوے کے لیے کیا اس نے شرک کیا ہے. اور پیغمبر رب الجلال نے دوسرے مقام پر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن رب الجلال کی ملاقات کا مستحق بن جائے تو اسے 2 کام کرنے ہوں گے. ایک اعمال صالحہ کرنا ہوگا, اور اعمال صالحہ کے اندر اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہوگا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, کہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, کیونکہ ریاکاری بھی ایک شرک ہے. اور انسان اگر ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. اور ہر انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے, لیکن مشرک انسان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی. اور قیامت کے دن تو مشرک اور بدعتی انسان پیغمبر علیہ السلام کے حوض کوثر سے جام کوثر پیتے ہوئے بھی محروم ہو جائیں گے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو حوض کوثر سے جام پلا رہا ہوں گا. ایک آدمی آئیں گے, ایک جماعت آئے گی, بڑے خوبصورت
چہرے والے ہوں گے، میں طلب رکھوں گا کہ یہ جلدی آئیں اور ان کو جام کوثر پلاؤ، لیکن درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، میں پوچھوں گا یا اللہ اتنے نیک انسان آ رہے تھے، پردہ کیوں حائل ہو گیا؟ تو جبرائیل امین کی طرف سے پیغام ملے گا، میرے پیغمبر یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعتیں گھڑی تھی۔ تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہے اس انسان کے لیے جس نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں معاشرے کے اندر کسی انسان سے تعلقات قائم کرنا ہے تو پھر ہمیں تین شرائط کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے تعلقات قائم کرنا ہوگا۔ پہلا کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں میں ڈٹ تو نہیں جاتا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ہمیں اس سے تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر وہ نماز کا پابند ہے تو ہمیں اس سے تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے تو ہمیں ان تین آدمیوں سے تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرآن ہمیں خود دعوت دیتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جن آدمیوں کے اندر یہ تین شرائط پائی گئے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں۔ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا